لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الكهف وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ ترجمہ، اور وہ جو دیوار تھی سو وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک بخت آدمی تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ یہ ان باتوں کا راز ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ آخری واقعہ جو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ تھکے ہارے ایک بستی میں پہنچے اور لوگوں سے وہاں کھانا طلب کیا، جو کہ رواج تھا کہ مسافروں کو لوگ کھانا کھلاتے تھے، لیکن وہاں کے لوگ ایسے بدبخت اور شقی القلب تھے کہ انہوں نے ان مہمانوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود وہاں پر ایک دیوار دیکھی جو کہ گری چاہتی تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر مزدوری لیے اس کی مرمت فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھ نہ آئی اور پوچھ بیٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس بات کی اجرت لیتے تاکہ کھانے پینے کا انتظام چلتا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام وہ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جانتے تھے جو موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ اس دیوار کا کیا راز تھا۔ وہ دیوار جو تھی اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ مدفون تھا، اور ان یتیم بچوں کے والد ایک نیک بخت انسان تھے، اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نیک بخت انسان کی وفات کے بعد بھی بچوں کی جو ہے سرپرستی اس طور فرمائی کہ ان کے خزانے کی حفاظت کی۔ یہ جو بدبخت لوگ، شقی القلب لوگ بستی کے تھے، اگر ان کو یہ خزانہ مل جاتا تو وہ کیوں کر ان یتیم بچوں کے پاس جانے دیتے، بلکہ خود ہی ہڑپ کر جاتے، کیونکہ ان کے کردار کی جھلک ہمیں اس بات سے نظر آ گئی کہ انہوں نے مسافروں کی ضیافت کرنے تک سے انکار کر دیا۔ لہذا خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بات کا انتظام فرمایا، یعنی کہ اگر دیوار گر پڑتی تو یتیم بچوں کا جو مال وہاں گڑا ہوا تھا ظاہر ہو جاتا اور بدنیت لوگ اٹھا لیتے۔ بچوں کا باپ مرد صالح تھا، اس کی نیکی کی رعایت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ بچوں کے مال کی حفاظت کی جائے، اور میں نے اس حکم سے دیوار سیدھی کر دی کہ بچے جوان ہو کر باپ کا خزانہ پا سکیں۔ کہتے ہیں کہ اس خزانے میں دوسرے اموال کے علاوہ ایک سونے کی تختی تھی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، واللہ اعلم۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو کام میں نے کی ہیں اپنی مرضی سے نہیں کیے ہیں، اللہ کے حکم پر کیے ہیں۔ جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کرنا ضروری ہو اس پر مزدوری لینا مقربین کا کام نہیں۔ تنبیہ، اس قصے کے شروع میں حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت و ولایت کے متعلق جو ہے وہ کچھ بات ہم نے کی تھی۔ اگلی آیاتوں میں ذوالقرنین کا قصہ آتا ہے، یہ بھی ان تین چیزوں میں سے تھا جس کی نسبت یہود کے سمجھانے پر مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا۔ انہوں نے روح کے بارے میں بھی پوچھا تھا جس کے بارے میں جواب سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا، اور اصحاب کہف کا قصہ اسی سورہ کہف میں آ چکا۔ تیسری چیز یعنی ذوالقرنین کا قصہ آگے مذکور ہے جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔
یا اللہ مسلمانوں کو متحد کر اور مسلمانوں کی مدد کر، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔